سب تعریفات اللہ احکم الحاکمین کی ذات کے لیے خاص ہے۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر درود و سلام کے بعد سورۃ الشعراء حضرت ہود علیہ السلام اپنی قوم کو اللہ سے ڈرانے کے بعد ان کے سامنے اللہ احکم الحاکمین کے احسانات رکھ رہے ہیں کہ اللہ نے آپ پہ یہ احسان کیا۔ اور اسی طرح بنی اسرائیل کے بارے میں بھی ان کے نبی نے ان کو اللہ کے احسانات یاد کروائے، اور عین ہی اسی ہی طرح حضرت نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کو اللہ تعالیٰ کی جو نعمتیں یاد دلوائیں، ان نعمتوں میں سے ایک نعمت ہم اس کے بارے میں اللہ کی توفیق سے چند گزارشات کرنے کی کوشش کریں گے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق سے نوازے، بیان کرنے والوں کو صحیح اور درست بات بیان کرنے کی اور سننے والوں کو سن کر اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ نوح علیہ السلام حضرت ہود علیہ السلام اپنی قوم سے کہتے ہیں، میری قوم والوں، اس اللہ سے ڈرو امدکم بانعام وبنین، وہ اللہ احکم الحاکمین جس نے تمہیں مویشی اور چوپایوں کا وارث بنایا، وبنین اور بیٹے عطا فرمائے۔ واتقوا اللہ الذی امدکم بما تعملون امدکم بانعام وبنین وجنات وعیون۔ اے میری قوم، اس اللہ کا تو حیا کرو جس نے تمہیں وہ چیزیں دی ہیں جو تم سب کو پتہ ہے کہ اس نے تمہیں کیا کیا دے رکھا ہے۔ امدکم بانعام وبنین، بڑے مویشی اور چوپائے بھی عطا کیے ہیں اور بیٹوں جیسی نعمت سے بھی نوازا ہے۔ اولاد والو، بیٹوں والو، آپ سے خاص طور پر آپ کا رب مخاطب ہے کہ یہ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے اور بہت بڑا انعام ہے اللہ کا۔ اور نوح علیہ السلام یمددکم باموال وبنین ویجعل لکم جنات ویجعل لکم انہارا۔ اے میری قوم، اللہ کے سامنے گریہ وزاری کرو، توبہ و استغفار کرو، وہ تمہیں مال بھی دے گا اور بیٹے بھی عطا فرمائے۔ بنی اسرائیل کے سامنے ان کے پیغمبر ان کو اسی بات کا احساس دلاتے رہے کہ اے میری قوم، اللہ احکم الحاکمین نے آپ کے اوپر بڑے بڑے انعام کیے ہیں، اور ان بڑے بڑے انعامات میں سے ثم رددنا لکم الکرۃ علیکم ثم رددنا لکم الکرۃ علیہم وامددناکم باموال وبنین وجعلناکم اکثر نفیرا۔ اور یاد کرو، اگر تم پر سخت سزائیں آئی ہیں تو پھر اللہ نے اپنے فضل بھی تو کیا تم پہ، اور اللہ کے فضل کی نشانی یہ ہے، یاد رہے گا، بنین کیا مطلب؟ بیٹے۔ یمددکم باموال وبنین، جہاں بھی کتاب اللہ کی تلاوت کے دوران اموال وبنین، مال اور بیٹے، ایک لمحے کے لیے وہاں مسلمان کو ٹھہر جانا چاہیے کہ اگر اللہ کا یہ اتنا بڑا انعام ہے کہ
کہ نبی نوح علیہ السلام اس کا ذکر کر رہے ہیں، ہود علیہ السلام اپنی قوم سے اس کا ذکر کر رہے ہیں، موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم بنی اسرائیل سے اس کا ذکر کر رہے ہیں۔ اگر انعام اتنا بڑا ہے تو سوچو ذمہ داری کتنی بڑی ہوگی۔ یقیناً ذمہ داری اسی قدر، اس سے بھی زیادہ بڑھ کر بڑی ذمہ داری ہے۔ اور زکریہ علیہ السلام یاد آئے، اللہ احکم الحاکمین کے سامنے بڑھاپے تک اللہ سے دعائیں کرتے رہے کہ یا اللہ کوئی وارث عطا فرما، کوئی بیٹا عطا فرما، تاکہ وہ میرے اس مشن، میرے اس کام کا وارث بنے۔ جن کے پاس یہ نعمت موجود ہے اللہ نے ان کو ان کی زندگی میں ورثاء عطا فرمائے، اور یہی وہ تانا تھا۔ کفار نبی علیہ السلام کو کہنے لگے مشرکین مکہ کہ ہمارے تو 10 بیٹے ہیں اور ہماری نسل چلے گی، محمد کریم کا کوئی بھی بیٹا نہیں ہے صلی اللہ علیہ وسلم، تو بھلا پیغمبر محمد کی کیسے نسل چلے گی؟ اللہ احکم الحاکمین نے فرمایا نسلیں بیٹوں سے نہیں چلتی، نسلیں جس کی میرا رب چلوائے اس کی چلتی ہیں۔ انا اعطیناک الکوثر، بیٹے تو کیا اے پیارے محمد، ہم دنیا کی ساری خیر آپ کے قدموں میں ڈھیر کر دیں گے، اور پھر دیکھیے گا کہ کیسے نسلیں چلتی۔ ان شانیک هو الابتر، آپ کا دشمن ذلیل اور خوار کر دیا جائے گا۔ یہ نعمتیں اللہ نے آپ کو اور مجھے ہماری زندگی میں ورثاء عطا کیے۔ جن کے پاس اولاد کی نعمت نہیں ہے ان کے لیے سبق ہے کہ ڈٹے رہیں، مانتے رہیں، اللہ تعالیٰ عطا فرمائے گا۔ اگر آپ کی زندگی میں آپ کو نہ بھی عطا کرے، اللہ سے پر امید رہیے، حقیقی بیٹا تو محمد کریم کا بھی کوئی نہیں تھا صلی اللہ علیہ وسلم، لیکن اللہ تعالیٰ نے کیا عزت، کیا مقام اور کیا رتبہ، کیا تسلسل، کیا وراثت جاری فرما دی۔ ہر فرد حتیٰ کہ کافر بھی تعریف کرنے پہ مجبور ہے کہ محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم جیسی شخصیت کوئی نہیں ہے۔ اس اولاد کی ذمہ داریوں میں سے بنیادی طور پر اولاد کی 5 ذمہ داریاں ہیں، اور ان 5 میں سے پھر ہم کچھ 5 ذمہ داریاں دیکھیں گے۔ کتنے ہوئے ٹوٹل؟ 10۔ سب سے پہلی ذمہ داری، اللہ احکم الحاکمین نے اولاد کو زندگی کا حق دیا ہے، اور والدین کے پاس یہ حق نہیں ہے کہ انہیں پیدا ہونے کے بعد زندہ درگور کریں یا پیدا ہونے سے پہلے ان کو قتل کرنے کی کوئی بھی سازش کریں۔ یہ والدین کے پاس اس کا حق نہیں ہے، یہ اللہ نے ان کو حق دیا ہے، حق زندگی۔ دوسرا حق ہے جب وہ پیدا ہو جائیں پھر ان کی پرورش کرے، یہ والدین پر ذمہ داری ہے۔ تیسرا حق اولاد کی تربیت کرے، اور میں سمجھتا ہوں ان سارے حقوق میں سے سب سے مشکل ترین مرحلہ یہ تیسرا ہے کہ اولاد کی تربیت کی جائے۔ اور چوتھا حق جب وہ جوان ہو جائیں تو ان کی شادی اور نکاح کریں۔ اور 5واں حق جب والدین دنیا سے چلے جائیں، وراثت والدین کے فوت ہونے کے بعد ہی تقسیم ہوتی ہے، یہ اولاد کا حق ہے کہ ان کو وراثت میں سے ان کا حصہ دیا جائے، یہ ان کا حق ہے۔ اب اس تربیت والے سلسلے میں سے بنیادی حق 3 تے سے شروع ہوتے ہیں، شاید کہ آپ کو اور ہمیں یاد رہے۔ ان کا حق ہے ان کی تربیت کی جائے، تربیت میں ان کا پہلا حق ہے ان کو تعلیم دی جائے، اور تربیت میں ان کا دوسرا حق ہے ان کی تعظیم کی جائے۔ صرف والدین کا ادب نہیں سکھاتا اسلام، اولاد کی تکریم اور ان کی تعظیم اور ان کا ادب سکھاتا ہے اسلام۔ اور اس کے فوائد اگر ہم جان لیں، ہم یہ حق ادا کرنے لگیں، آپ دیکھیے گا وَجَعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ إِمَامًا، اللہ تبارک و تعالی آپ کے اور میرے بچوں اور بچیوں کو، بیٹوں کو متقین کا امام بنا دے۔ ان میں اتنا اعتماد پیدا کرتی ہے یہ چیز، تعلیم، تکریم، اور اس کے ساتھ ان کا حق ہے والدین ان کو ادب سکھلائیں۔ اور اولاد کا چوتھا حق ہے کہ والدین ان کے درمیان مساوات اور برابری کا مظاہرہ کریں۔ نبی علیہ السلام نے
حضرت عائشہ کہتی ہیں ایک عورت میرے پاس آئی اور اس نے مجھ سے سوال کیا، مساوات اور برابری، اولاد میں یہ ایسی سستی، ایسا رواج بن چکا ہے کہ شاید ہم اس کا احساس بھی نہیں کرتے اور ہم ناانصافی کے مرتکب ٹھہرتے ہیں، اور اس کا خمیازہ، سب سے بڑا خمیازہ یہ ہے کہ بچے احساس کمتری کا شکار ہوتے ہیں، بچے ایک ایسی ڈپریشن میں جاتے ہیں، والدین کے بارے میں بدگمانی، بچے ایک ایسے تزلزل کا شکار ہوتے ہیں، ساری زندگی وہ سمجھتے ہیں کہ شاید میں ناقص العقل ہوں، شاید کوئی میرے اندر فطری کمزوری ہے جس کی وجہ سے مجھے والدین کی وہ محبت اور شفقت نہیں مل رہی۔ مبارک ہو مسلمانوں آپ کو، آپ کے پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو آپ کے مسائل کا حل آپ کے جاننے سے پہلے بتا کے چلے گئے۔ یعنی آپ کو اور مجھے شاید معلوم نہ ہوتا کہ بچوں میں مساوات اور برابری کتنا بڑا کام ہے، لیکن ہمیں اسلام نے بتا دیا کہ بہت بڑا کام ہے، بس تم عمل کرتے جاؤ، اس کے ثمرات دیکھو۔ حضرت عائشہ صدیقہ کہتی ہیں نبی علیہ السلام کے پاس ایک عورت آئی، اس نے مجھ سے مانگا کچھ اور میرے پاس صرف ایک کھجور تھی، میں نے وہ کھجور دی، اس نے اس کھجور کے 2 ٹکڑے کیے، ایک اپنی ایک بیٹی کو دیا، دوسرا دوسری کو دیا، خود بھوکی رہی۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا اوے بیٹیوں والو اللہ کا شکر ادا کرو، بے اولاد بھی بڑی دنیا سسک اور بلک رہی ہے۔ فرمایا کہ میرے رب نے جس شخص کو بیٹیوں کی آزمائش سے آزمایا، مطلب آزمائش ہوتی ہے بیٹیاں، جس شخص کو بیٹیوں کی آزمائش سے آزمایا، یاد رکھو یہ بیٹیاں قیامت کے دن اس کے لیے جہنم میں جانے سے آڑ بن جائیں گی، اللہ تعالیٰ ان کو جہنم سے بچا لے گا۔ نبی علیہ السلام حضرت انس کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس شخص کے پاس اللہ نے 2 بیٹیاں اس کو عطا کیوں اور وہ ان کے درمیان برابری اور مساوات کرے، ان کی تربیت کرے، صرف یہ نہیں انا وکافل الیتیم فی الجنت کہذا، صرف یتیم کے بارے میں نہیں، 2 بیٹیاں ان کی تربیت کرے، ان کا حق ادا کرے، سنو وہ محمد کریم کے ساتھ جنت میں ایسے ہوگا جیسے 2 انگلیاں، ان کے درمیان مساوات اور برابری ضروری ہے۔ حضرت انس کہتے ہیں، یہ انس بھی بڑے پیارے صحابی ہیں، سبحان اللہ۔ حضرت انس کہتے ہیں کہ نبی علیہ السلام کے پاس ایک شخص آیا، اس کا بیٹا بھاگا بھاگا اس کے پاس آیا، اس نے بیٹے کو چوما، چوم کے اپنی ران پہ بٹھا دیا، پھر اس کی بیٹی اس کے پاس آئی، اس نے بیٹی کو چوما اور بٹھا دیا، کیا غلطی کی؟ ران پہ نہیں بٹھایا۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا اللہ کے بندے تو نے اپنے ان بچوں میں انصاف نہیں کیا، تصور تو کیجئے کیا تربیت تھی محمد کریم کی۔ آپ اور ہم تو اپنے بچوں کی تربیت کرنے سے قاصر اور غافل ہیں، ہم ان پہ نگاہ رکھتے ہیں تو شک کی نگاہ رکھتے ہیں، تربیت کی نظر سے نہیں دیکھتے۔ میرے محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے امتیوں کے معاملات پہ بھی نظر رکھتے تھے تربیت کی غرض سے، اصلاح کی غرض سے اور محبت اور شفقت کی غرض سے۔ فرمایا کہ تو نے ان 2 بچوں میں انصاف نہیں کیا، اب سوچئے آپ کے اور میرے بچے اور آپ کا اور میرا گھر کہاں گیا کہ اگر چومنے میں بھی انصاف ہے۔ اور یہاں لکھا ہے اعدلوا بین اولادکم ولو فی القبل، اپنی اولاد میں انصاف کرو اگرچہ چومنا ہی کیوں نہ ہو، اس میں بھی انصاف کرو۔ اگر ایک کی ایک گال چومی، دوسرے کی دوسری گال چومی، آپ کی ذمہ داری ہے کہ آپ نے سب کی دونوں گالیں چومنی ہے، یہی اسلام نے آپ کو حکم دیا۔ اور ایسا کوئی کرے اللہ تعالیٰ اس کے بچوں میں ایسی اٹھان اور بھر دے گا کہ وہ اپنے والدین کے بارے میں رائے رکھیں گے کہ ہم نے اپنی زندگی میں اپنے والد سے زیادہ انصاف کرنے والا کوئی نہیں دیکھا۔ یہ ان کے ذہن میں اللہ تعالیٰ رائے قائم کر دے گا آپ کے انصاف اور برابری کی وجہ سے، اور بچوں کے آپس میں حسد بھی ختم کر دے گا۔ بچے آپس میں کبھی دست و گریباں نہیں ہوں گے، ان کی آپس میں بغض، اناد اور نفرتوں کو ختم کر دے گا، کیونکہ آپ نے ان کو ہمیشہ ایک جیسے سکول میں پڑھایا، ایک جیسے لباس سے نوازا، ایک
ایک طرح کے نام اور تکریم سے بلاتے ہو، ایک طرح کے ماحول میں رکھتے ہو، یہ آپ پر اور مجھ پر ذمہ داری ہے کہ ہم اپنے بچوں کے درمیان مساوات اور برابری سے کام لیں۔ ابن عباس کہتے ہیں نبی علیہ السلام نے فرمایا اپنے بچوں میں انصاف کرو، اگرچہ یہ روایت سند میں تھوڑی کمزور ہے، لیکن ساتھ فرمایا وَلَوْ كُنْتُ مُفَضِّلًا أَحَدًا لَفَضَّلْتُ النِّسَاءَ، اگر میں بچے اور بچیوں میں کسی کو ترجیح دیتا نا تو پھر میں بچیوں کو ترجیح دیتا، بچیوں کا مقام زیادہ۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا اعدلوا بین اولادکم فی العطیہ، اے اللہ کے بندو اپنے بچوں میں تحفہ دینے کے معاملے میں انصاف کرو۔ وراثت کا اصول الگ ہے، وراثت ماں باپ کے فوت ہونے کے بعد ہے۔ اگر زندگی میں ایک شخص نے اپنے بچے کو ایک باغ تحفے میں دے دیا، والدہ کہتی ہے والدہ میں تب تک اس معاملے میں گواہ نہیں بنوں گی جب تک میں محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو گواہ نہ بنا لوں۔ اب معاملہ پیارے رسول کے پاس گیا صلی اللہ علیہ وسلم، اے اللہ کے رسول میرے خاوند نے اپنے فلاں بچے کو ایک باغ، ایک پلاٹ، ایک تحفہ دیا ہے، ہم چاہتے ہیں کہ اس تحفے میں آپ ہمارے گواہ بن جائیں۔ پوچھا کیا یہ تحفہ ساری اولاد کو دیا ہے؟ فرمایا نہیں، ساری کو نہیں دیا، یہ ہماری خدمت زیادہ کرتا ہے اس لیے ہم نے اس کو دیا، خدمت میں نے اپنی طرف سے کہا، کیونکہ آپ کے اور میرے یہی سانچے ہیں، ہم اس کو اس لیے زیادہ دے رہے ہیں، اس کا ہم سے تعلق زیادہ ہے، یہ ناانصافی ہے۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں محمد کریم ایسے ظلم کے اوپر گواہ نہیں بن سکتا۔ ظلم کے اوپر یہ ظلم ہے کہ اگر آپ ایک کو کوئی چیز عطا کرو اور مساوات کی حد ختم ہو گئی، نبی علیہ السلام نے یہ سارے دلائل ذکر کرنے کے بعد، یہ سارے واقعات ذکر کرنے کے بعد آخری بات تو حد ہو گئی، شاید آپ کو اور مجھے یہی بات سمجھ آ جائے۔ فرمایا والدین سے سوال کیا، اے باپو، اے ماں، والدین سے سوال کیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی اولاد میں ایک کو اونچا، ایک کو نیچا، ایک سیانا، ایک سیدھا سادہ، ایک پڑھا لکھا، ایک کھیتی باڑی کرنے والا، تم نے یہ معیار بنا رکھے ہیں۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا کیا تم پسند کرتے ہو کہ تمہارے بچے میں سے کوئی تو تمہاری خدمت کرے اور کوئی نہ کرے؟ پسند کرتے ہو؟ سارے والدین یہ پسند کرتے ہیں کہ سارے بچے خدمت کریں اور سب برابر ہو کے خدمت کریں۔ فرمایا اگر تم یہ پسند نہیں کرتے، تمہارے اپنے لخت جگر، تمہارے دل اور جگر کے ٹکڑے، ان میں سے کوئی تمہاری زیادہ اور کوئی تھوڑی خدمت کرے، پھر تمہارے بچے کیسے پسند کرتے ہیں کہ تم ایک سے محبت زیادہ کرو اور ایک سے کم کرو؟ کیوں کرو؟ انشاءاللہ ہم اولاد کے درمیان مساوات کا استعمال کریں گے، برابری کی کوشش کریں گے، اور کام مشکل ہے، ہم اس مشکل کام کو کرنے کے لیے اپنے اللہ سے توفیق مانگیں گے۔ حضرت دوسرا حق تعلیم کا حق، حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں یاد رکھیے اگر آج کے دور میں امیر المومنین موجود ہوتے، امت مسلمہ پر لازم ہوتا کہ اپنے بچوں کو کمپیوٹر سکھاؤ، اپنے بچوں کو سائنس پڑھاؤ، اور اپنے بچوں کو پہننا اٹھنا بیٹھنا سکھاؤ، جدید دور کے تقاضے پورے کرو۔ کیوں؟ کیونکہ امیر المومنین کہتے ہیں لوگوں اپنے بچوں کو شکار کرنا سکھاؤ، تعلیم، لوگوں اپنے بچوں کو تیراکی سکھاؤ، دو باتیں، لوگوں اپنے بچوں کو گھڑ سواری سکھاؤ، یہ صلاحیتیں ہیں، یہ سکلز ہیں۔ آج کے دور میں ترجمہ کروں، لوگوں اپنے بچوں کو اچھی ہینڈ رائٹنگ اور اچھا خط سکھاؤ، اپنے بچوں کو تقریر کرنا سکھاؤ، اپنے بچوں کو لیپ ٹاپ اور جدید سہولیات سے مزین کرو، اور ان میں اس بات کا شعور پیدا کرو، یہ ہر والد کے اوپر ذمہ داری ہے اسلام کی روشنی میں۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا تم میں سے ہر مرد اور عورت پر علم حاصل کرنا فرض ہے۔ یقیناً علم اصل میں اللہ کے دین کا علم ہے، لیکن ابن قیم اور دیگر مفسرین نے لکھا ہے جدید علوم بھی علم کی ایک شکل ہے، اور ان کا حاصل کرنا اور والدین کا بچوں کو سکھانا ان پر لازم اور ملزوم ہے۔
ایک قول حضرت علی سے بھی مروی کیا جاتا ہے، فرمایا کہ اپنے بچوں کو اپنے دور کی مثالیں مت دو، علموا اولادکم فانہم مخلوقون لزمان غیرکم، یہ نہ کہو کہ تو زیادہ سیانا آ گیا، ہم اس کر کے ہمارے زمانے میں یوں ہوتا تھا، میں غلط بات ہے۔ اپنے بچوں کو اپنے دور کی مثال مت دو، بلکہ ان بچوں کو سکھاؤ، کیونکہ یہ اس زمانے کی پیداوار ہیں جو تمہارا زمانہ نہیں ہے۔ ان کا زمانہ الگ، ان کے طریقے الگ، ان کی ضرورتیں الگ، ان کی مجبوریاں الگ۔ اپنی پرانی مثالیں دے دے کے ان کو گھسیٹو مت، احساس کمتری کا شعور مت دلاؤ، انہیں یہی احساس دلاؤ کہ آپ نے آگے بڑھنا ہے، اور آگے بڑھنے میں ہم آپ کے دست و گریباں بنیں گے، ہم آپ کے ساتھ تعاون کریں گے اس کام میں، تعلیم کے زیور سے مزین بھی کریں گے۔ اور تیسرا کام کہ اپنے بچوں کی تکریم کرو۔ حضرت لقمان علیہ السلام کیا کہتے ہیں اپنے بیٹے کو؟ ہم نے یہ تو پڑھا کہ ابراہیم علیہ السلام اپنے باپ کو کہتے ہیں یا اباتی انی قد جاءنی من العلم، اے میرے ابا جان میرے پاس سے علم آیا ہے۔ لیکن لقمان علیہ السلام بچے کی عزت، اس کی تکریم، اس کو اچھے نام سے پکارنا، اس کو شیر اور ببر شیر کہنا، اس کو دلیر اور بہادر کہنا، اس کو قاری اور حافظ کہنا، اس کو دانا اور سیانا کہنا، اس کو فہم و فراست کا وارث کہنا، یہ اس کے سینے کو چوڑا کر دیتا ہے، اس میں اعتماد کی ایسی فضا پیدا کرتا ہے، گھٹا ٹوپ اندھیروں میں بھی آپ اپنے بچے والا یہ تیر چلاؤ گے تو وہاں روشنیاں پیدا کر دے گا۔ اب لقمان علیہ السلام اپنے بیٹے کو کہتے ہیں یا بنیہ، اے میرے پیارے بیٹے، شاید ہی کوئی زبان ہو جہاں سے یہ بھی نکلتا ہو کہ اے میرے پیارے بیٹے، اے ہمارے پیارے حافظ صاحب، اے ہمارے شیر۔ اور جن والدین میں یہ عادتیں موجود ہیں، آپ دیکھو گے کہ ان بچوں کے اندر انتہا کا اعتماد موجود ہے، اور پھر بچوں کا حق ہے ان سے مشورہ کیا جائے، ان سے رائے لی جائے، ان سے معاملات میں معاملہ فہمی کی جائے، گفت و شنید کی جائے، ان کے حالات جانے جائیں، اپنی بات رکھی جائے، رائے لی جائے، رائے ٹھونسی مت جائے۔ اور اس کی دلیل ابراہیم علیہ السلام بیٹے اسماعیل کو کہتے ہیں یا بنی انی ارانی فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا ترى قال یا ابت افعل ما تؤمر ستجدنی ان شاء اللہ من الصابرین فلما اسلما وتلہ للجبین ونادیناہ ان یا ابراہیم۔ باپ نبی ہے، اے میرے پیارے بیٹے، یہ جملے استعمال کریں گے انشاءاللہ، اے میرے پیارے بیٹے، بیٹے میں نے خواب میں دیکھا ہے، اور نبی کا خواب وہی ہوا کرتا ہے، اور آپ اور ہم اپنے من کی بات، اللہ کی بات نہیں، وحی کی بات نہیں، دنیا کے تجربات سے سیکھی ہوئی بات بچوں پہ امپلیمنٹ کرتے ہیں، لاگو کرتے ہیں، مارشاء اللہ کی طرف حکم جاری کیا جاتا ہے، اور وہ حکم پھر نافرمانی کا باعث بنتا ہے۔ مطلب والدین خود اپنے بچوں کو اپنی نافرمانی کی تربیت دے رہے ہیں۔ اے میرے بیٹے، میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ تیری گردن پہ چھری چلا رہا، فانظر ماذا ترى، بیٹے تیرا کیا خیال ہے؟ یقیناً اگر اس بات پہ بھی مشورہ ہو، حکم اللہ کا، باپ ابراہیم، اور مشورہ اگر اس بات پہ بھی ہو رہا ہے، بچے نے یہی کہنا تھا قال یا ابت افعل ما تؤمر، ابا جان جو دیکھا ہے آپ کریں، میں آپ کے ساتھ پورا صبر کرنے والوں میں سے ہوں گا۔ ہم مشورہ تو کر کے دیکھیں، ہم ان بچوں کو اعتماد میں لے کے ان کا حق دیں،
اچھے طریقے سے بات کریں، ان کو قائل کرنے کی کوشش کریں، ان کے سامنے وضاحت رکھیں، ان کو بھی اندھا یقین ہوگا کہ میرے معاملے میں میری بات، کوئی بات والدین کو اجازت کر بھی سکتے ہیں، لیکن جس بدترین حالات سے، جس میڈیا کے دور سے، جس لاپرواہی سے، جس خود پسندی کے دور سے آپ اور ہم گزر رہے ہیں، اس میں اشد ضرورت ہے کہ دونوں گھرانے مل جل کے چلیں، چاہے رشتہ باپ اور بیٹے کا ہی کیوں نہ، ان کا حق ہے ان سے مشورہ کیا جائے۔ اور ایک چوتھا حق، علموا اولادکم اکرموا اولادکم، اے لوگو اپنی اولاد کو علم دو، اپنی اولاد کو عزت دو، تکریم سے پیش آؤ، اور ان کا یہ بھی حق ہے کہ ان کو بہترین قسم کا ادب سکھاؤ، ان کی طبیعت میں عاجزی اور جھکاؤ پیدا کرو، بڑے کا احترام پیدا کرو، چھوٹے سے عزت اور شفقت پیدا کرو۔ من لم یعدبہ الشرع لم یعدبہ اللہ، عمر فاروق کہتے ہیں جس کو شریعت ادب نہیں سکھا سکتی اس کو اللہ بھی ادب نہیں سکھا سکتا۔ یعنی شریعت اسلامیہ سے زیادہ ادب کون سکھاتا ہے؟ آپ نے ملنا ہے تو سلام کرنا ہے، کھانے کا ادب ہے بیٹھ کے کھاؤ، دائیں ہاتھ سے کھاؤ، باپ کا ادب ہے کہ یہ آپ کا باپ ہے، چچا کا ادب ہے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا چچا باپ کی طرح ہے، خالہ کا ادب ہے کہ خالہ ماں کی طرح ہے۔ جس شخص کو ادب شریعت اسلامیہ نہیں سکھا سکتی، حضرت عمر کہتے ہیں اس کو تو پھر اللہ بھی ادب نہیں سکھا سکتا۔ بچے کا یہ حق ہے، اس کو ادب جھاڑ کے نہیں، کر کے، ادب صرف لفظوں سے نہیں، آپ اپنے بڑوں کا احترام کرنا شروع کریں، بچہ آپ کو فالو کرے گا، وہ احترام سیکھنا شروع کرے گا۔ اس کے ذہن پہ یہی چوٹ اور ضرب ہی سب سے بڑی ہے کہ میرا باپ اپنے باپ کا بڑا فرما بردار ہے، وہ آپ کا فرما بردار ہے۔ میرا والد اگر کوئی غریب، محتاج، مسکین، غریب، کنگلا، کنگال آ جائے اور عمر میں ان سے بڑا ہو، اس کے ادب میں کھڑے ہو جاتے ہیں، اس سے شفقت سے بات کرتے ہیں، یہ اولاد کو ادب سکھانا ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا کل مولود، یہ پانچواں حق بھی کہہ سکتے ہیں اولاد کا، کل مولود یولد علی الفطرہ، ہر بچہ فطرت اسلام پر پیدا ہوتا ہے، پھر اس کے والدین ہیں اس کو یا یہودی بنا دیتے ہیں، یا عیسائی بنا دیتے ہیں، یا آگ کی پوجا کرنے والے بنا دیتے ہیں، کہتے نہیں ہیں، بنا دیتے ہیں۔ یہ بچوں کا معاملہ والدین کے اوپر اتنی بڑی ذمہ داری ہے، اس میں صرف کہنا کافی نہیں ہے، بات پہنچا دینا کافی نہیں ہے، ان کے سامنے ایسا ماحول پیدا کرنا ہے، اس ماحول میں ان کے دل میں شوق پیدا ہو ادب سیکھنے کا، اس ماحول میں ان کے دل میں عادت پیدا ہو نماز پڑھنے کی۔ 7 سال کی عمر تک آپ نے بچے کو نماز کا نہیں کہنا تو کیا نماز ان کے سامنے پڑھنی بھی نہیں؟ پڑھنی ہی تو ہے، پریکٹس ہی تو انہیں دکھانی ہے، ماحول ہی تو ان کے سامنے رکھنا ہے۔ کبھی والدہ سجدے میں کھڑی ہے، کبھی باپ رکوع میں کھڑا ہے، کبھی مسجد کی طرف جایا جا رہا ہے۔ اگر ہم اپنے بچوں کی تربیت کرنا چاہتے ہیں، اللہ کے لیے ایکشنز اسپیکس لاؤڈر دین ورڈز، ہم اپنے جملے قابو میں رکھیں، اپنے عمل کو سامنے لائیں، ان کے سامنے کردار پیش کریں اور حوصلہ افزائی اور تحسین سے کام لیں۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ، ان کے بیٹے عبداللہ بن عمر، جس حدیث کی جس کڑی میں حضرت ابن عمر کے غلام سالم اور عبداللہ بن عمر اور کچھ کڑیاں اور پیچھے، جس میں یہ 4-5 بندے آ جائیں، جس حدیث میں دیکھو اللہ تعالیٰ اس طرح اولادوں کو صاحب علم بناتا ہے، اس کے پیچھے اصل کردار والدین کی تربیت ہوتی ہے اللہ کے فضل کے بعد۔ جس حدیث کو بیان کرنے والے عبداللہ بن عمر ہو اور ان کے غلام سالم ہو اور کچھ اور ائمہ ہو، اس حدیث کو محدثین کہتے ہیں سلسلۃ الذہب، یہ سونے کی کڑی ہے، اتنی پختہ بات۔ اب ابن عمر، نبی علیہ السلام نے پوچھا کون سا ایسا درخت ہے جس کے پتے نہیں گرتے؟ حضرت عبداللہ بن عمر، عمر میں چھوٹے بچے ہیں، کہنے لگے کہ میرے دل میں اس کا جواب موجود تھا پر میں نے شرم سے نہیں دیا۔ حضرت عمر کہتے ہیں بیٹے، اگر بھری مجلس میں، صحابہ کرام کی مجلس میں، پیارے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے سوال کے جواب میں
تو یہ جواب دے دیتا تو میرا سر خوشی اور فخر سے بلند ہو جاتا ہے۔ حالانکہ بچے نے جواب دیا نہیں، دینے کی بات کی ہے کہ مجھے علم تھا، باپ نے اس پہ تحسین کی ہے، اس کی عزت کی ہے، اس کا حوصلہ بندھایا، اس کو اپریشیٹ کیا ہے، اس کو شاباش دی ہے، اس کو دعا دی ہے، اس کے بارے میں اچھے جملے کہے ہیں۔ اور پانچواں اور ایک آخری حق جس کے معاملے میں شاید کہ ہم کنجوس ثابت ہوئے ہیں، اپنی اولاد کے لیے کثرت سے دعا کیا کریں۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا کسی باپ کا اپنی اولاد کے لیے دعا کرنا ایسا ہی ہے جیسے کسی نبی کا اپنی امت کے لیے دعا کرنا۔ اللہ اکبر، بھلا اس کے بعد بھی کوئی بات رہ گئی؟ اپنی اولاد کے لیے مسلمان دعا نہیں کر سکتے؟ نبی علیہ السلام نے فرمایا لوگوں کچھ دعائیں رد نہیں ہوتی، جب مسافر ہاتھ اٹھائے اللہ اس کو قبولیت عطا فرماتا ہے، جب افطاری کرنے والا ہاتھ اٹھائے اللہ اس کی دعا رد نہیں کرتا، جب سفید بالوں والا ہاتھ اٹھائے اللہ اس کی دعا کی لاج رکھتا ہے، جب کوئی بھی مسلمان زندگی میں کہیں بھی ہاتھ اٹھائے اللہ کو شرم آتی ہے کہ اللہ اس کے ہاتھوں کو خالی موڑ دے۔ اور سب سے بڑی بات، والدین کی دعا اولاد کے حق میں رد نہیں ہوتی۔ ہم کثرت سے اپنی اولاد کے لیے دعا کریں۔ سورۃ ابراہیم، رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعاء، اے میرے اللہ میری ذریت کو اپنا نمازی بنا دے، یا اللہ ہم سے ہماری دعا قبول فرما۔ ربنا وجعلنا مسلمین لک ومن ذریتنا امۃ مسلمۃ لک وارنا مناسکنا، اللہ ہم والدین کو بھی، ابراہیم علیہ السلام، یا اللہ ہم والدین کو بھی اپنا فرما بردار بنا، اللہ تعالی ہمارے بچوں کو بھی اپنا فرما بردار بنا۔ یہ حق ہے اولاد کا، اگر کوئی کثرت سے اولاد کے لیے دعائیں کرے اللہ تعالیٰ بگڑی سے بگڑی اولاد کی اصلاح فرماتا ہے، اور اصل میں اولاد کی اصلاح والدین کے لیے دنیا و آخرت کا سرمایہ ہے، یہاں بھی عزت اور آخرت میں بھی عزت کا باعث ہے۔ کچھ ٹوٹے پھوٹے جملے اللہ کی توفیق سے عرض کرنے کی کوشش کی ہے، ہم اپنی اولاد کے بارے میں فکر مند ہوں، اور یاد رکھیے نبی علیہ السلام نے فرمایا قیامت کے دن کل مولود کلکم راع وکلکم مسئول عن رعیتہ، تم میں سے ہر بندہ اپنے متحد کے بارے میں پوچھا جائے گا، اور باپ سے اس کی اولاد کے بارے میں پوچھا جائے گا، اور اس کے متحد لوگوں کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ آپ نے ان کی فکر کی، ان کو پیغام پہنچایا نہ پہنچایا، ہمارے اوپر لازم اور فرض بھی ہے، اور اللہ کے حضور ہمیں ان سوالوں کا جواب بھی دینا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو توفیق سے نوازے۔ ھذا ما کان عندی واللہ اعلم بالصواب۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده اللہ فلا مضل له ومن يضلل فلا هادی له، ونشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له، ونشهد ان محمدا عبده ورسولہ۔ حضرت جابر بن سمرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں نبی علیہ السلام نے فرمایا کسی شخص کا اپنی اولاد کو ادب سکھلانا اس بات سے بھی زیادہ بہتر ہے کہ وہ روزانہ اللہ کے راستے میں نصف صاع 1.5 کلو کے قریب روزانہ اللہ کے راستے میں صدقہ کرے، اس سے بھی بہتر ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا کسی باپ کی طرف سے اپنی اولاد کے لیے سب سے بہترین تحفہ یہ ہے کہ وہ اس کو ادب سکھا دے، اور بے ادبی کی بہت بڑی وجہ ہے۔ گزارش کروں گا آپ سب احباب سے، ہم اس میڈیا کے معاملے میں، اپنے بچوں کے معاملے میں میڈیا سے احتیاط برتیں۔
सेल फोन, टीवी चैनल्स, लैपटॉप स्क्रीन्स, पीसीज, इन मामले में इंतहा दर्जे की एहतियात की ज़रूरत है। इनसे फ़ायदा भी उठाना है लेकिन अपने नुकसान से बचना है। कभी भी बड़े बंदे के अंदर भी और छोटे बंदे के अंदर भी ये स्क्रीन अदम तवज्जो ही उसका ऐसा रवैया बना देती है कि वो किसी भी चीज़ पर तवज्जो नहीं दे सकता। हर काम को चाहता है कि बस 30 सेकंड में बात गुजर जाए और अगली बात पहुंचे। ये आदत इंसान को मेहनत से आरी बना देती है, उसके मिजाज बिगाड़ देती है और बच्चों के सोशल सर्कल को सबसे ज़्यादा मुतासर करने वाली है कि बच्चे घुलना मिलना, अदब सीखना, बड़ों के रवैयों को देखना, नमाज और कुरान का शौक़ करना, इन सारी बातों के शौक़ थोड़े और उसका शौक़ बढ़ा देती है। आगे फैसला आपने और हमने करना है। एक साहब से मैं कहने लगा इन बच्चों के बारे में एहतियात करो, इन्हें इस फ़ोन से बचाओ। कहने लगा बचते नहीं हैं। मैंने कहा कि आप आज बचने की कोशिश करो वरना कल आपको बचाने ही पड़ेंगे। फिर आप राह ढूंढोगे कि किसी तरह इनकी इससे जान छुड़वाइए। और याद रखिए जिन्होंने ये सहूलियात आपको और हमें दी हैं, अगर आपका और मेरा फ़ायदा इसमें है तो उनका भी बहुत बड़ा फ़ायदा है। और जिस काम में उनका फ़ायदा बढ़ जाता है आपका और मेरा नुकसान बढ़ जाता है। अब हमने अपने नुकसान से खुद बचना है, इससे एहतियात करनी है। बच्चों को अदब व आदाब, अखलाकियात, इस्लामी वाक़ियात, इसके ऊपर बड़ी अगर आप में से कोई शौक़ वाला साहिब बसीरत बंदा मुझसे पूछे तो मैं उसको बीसियों और सैकड़ों किताबें और प्लेटफॉर्म्स बता सकता हूँ जिससे वो बच्चों के लिए कहानियाँ भी ले सकते हैं, यूट्यूब से कंटेंट भी ले सकते हैं। कोई शौक़ करे तो सही। ऐसे शौक़ ना पैदा हो गए हैं, इसलिए उम्मत को ऐसे रहबरों और रहनुमाओं की किल्लत शुरू हो गई है। ऐसे वालिदैन मुआशरों को नहीं मिलेंगे। हम सोचें हम अपने बाद आने वाली नस्लों को क्या तोहफे में दे के जा रहे हैं। ऐसी नस्लें तोहफे में दे के जा रहे हैं जो दीन में भी कमज़ोर और दुनिया में भी कोई मार्के नहीं मारे जा रहे। हर तरफ कमज़ोरी ही कमज़ोरी नज़र आ रही है। इसके पीछे वमा असाबकुम मिन मुसीबतिन फबिमा कसबत अयदीकुम, सहल अल उसैमीन उनका फतवा भी है। उम्मत मुसलमान में से किसी मुसलमान को कोई तकलीफ भी पहुंचती है, याद रखे उसके अपने हाथों की बदअमाली है। और सूरत अश-शुअरा तुम्हें जो भी तकलीफ पहुंचती है तुम्हारे अपने हाथों की कमाई है। तुम्हारी अक्सर सुस्तियां तो अल्लाह अहकमुल हाकिमीन माफ कर देता है। और असलाफ में से अहमद बिन हम्बल के बारे में आता है, उनकी वालदा तहज्जुद टाइम उठाती बच्चे को। सोचो कि 1 साल का बच्चा, अगर 1 साल के बच्चे को माँ बाप तहज्जुद पे उठे तो बच्चे खुद ही उठ जाते हैं, उठाने की ज़रूरत ही नहीं। तहज्जुद पे माँ उठाती हैं और रोज़ाना गुस्ल करवाती हैं, नहाती हैं और उसको सहरी कराती हैं, चाहे चंद लुकमे क्यों ना हो। सारी ज़िंदगी उसको सहरी का शौक़ होगा। नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया तसहरू फ़इन्न फ़िस्सुहूरि बरक़ह, सहरी ज़रूर किया करो, इसमें बरकत होती है। सोचो जिस जवान को उसकी माँ ने सारी ज़िंदगी सहरी खिलाई है, कितनी बरकत होगी इसकी ज़िंदगी में। और यही बरकतें थी जिसको आज भी उम्मत समेट रही है और उनको दुनिया से गए सैकड़ों साल गुजर गए, आज भी मिंबर और महराब गवाहियाँ दे रही हैं कि अहमद बिन हम्बल जैसा कोई नहीं था। अल्लाह करे आपके और मेरे बच्चे अहमद बिन हम्बल बन जाएं। लेकिन साथियों और अजीज़ों, सर्दियों के इस मौसम में आपको और मुझे अपनी आंखों को आदत डालनी होगी कि वो जागे। अल्लज़ीना क़लीलन मिनल लैली मा यहजऊन, मोमिन की निशानी ज़्यादा सोना नहीं है। अगर आप सोने के शौकीन हैं, आपका मिजाज है कि आप कई घंटे सोना पसंद करते हैं, ये निशानी माजरत से एक मोमिन की निशानी। सूरत ज़ारियात 27वें पारे से बिल्कुल पिछला पेज, 26वें पारा का आखिरी सफ़ा। अल्लज़ीना क़लीलन मिनल लैली मा यहजऊन व बिल अस्हारि हुम यस्तग़फिरून। मोमिन की निशानी ये है, रातों को कम सोया करते हैं, उनका वक्त फोन पे नहीं गुजरता इसलिए कम नहीं सोते। व बिल अस्हारि हुम यस्तग़फिरून, सहरी के वक्त उठ के अल्लाह के हुजूर तौबा व इस्तिग़फ़ार करते हैं, इसलिए कम सोते हैं।
نبی علیہ السلام نے فرمایا یہ سردیوں کا موسم کسی مومن کے لیے ایسے ہی ہے جیسے ٹھنڈی اور آسان غنیمت، یعنی ایسی غنیمت، ایسی مال اور دولت جو بہت آسانی سے حاصل ہو جائے۔ ان لمبی راتوں میں اللہ کا ذکر کیجئے، اپنی عادتیں بدلیے۔ چلو اپنا نہیں بنتا، ہم اپنے نہیں بنتے، کم از کم اپنی اولاد کا فکر کر لیں کہ چلو یار ہم نہیں اچھی عادت بنا سکے، ان بچوں کے لیے اچھی عادتیں بنانے کی کوشش کرتے ہیں، چلو کل یہ عظیم انسان بن جائیں۔ اللہ ان کی دنیا و آخرت میں برکتیں عطا فرمائے۔ اللہم اعز الاسلام والمسلمین، اللہم اذل الشرک والمشرکین، اللہم دمر اعداءک واعداء الدین، اللہم اشف مرضنا ومرض المسلمین، اللہم اسق عبادک وبہائمک وانشر رحمتک، اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، وصلی اللہ تعالی علی نبیہ الکریم۔